اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 سال 4 مہینے سے بہتر عبادت کی رات۔ بہت قیمتی رات ہے، آپ نے یہ آخری عشرہ کی قیمتی راتیں ضائع نہیں کرنی۔ فضول کاموں اور گناہوں سے بچنا ہے، موبائل کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس دن فرشتے اور روح امین جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر حکمانہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ سلامتی والی رات ہے، فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ یہ رات قدر و منزلت کے اعتبار سے بے مثال رات ہے۔ جس رات عبادت کرنے کا ثواب کئی ہزار مہینوں کی عبادت کرنے کے برابر ہے، اس رات ہی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ تقدیر ساز رات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کے خیر بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1644 ہے۔ اے ایمان کے ساتھیوں، ان 10 راتوں کو اس طرح گزاریں جیسے ہر ایک رات لیلۃ القدر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کی رات تعین کے ساتھ دکھائی گئی، پھر بھلا دی گئی۔ بھلائے جانے کا سبب 2 آدمیوں کا جھگڑا تھا، جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، لہٰذا تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات تعین کے بغیر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے، لہٰذا اسے تمام طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس کو 27ویں رات کے ساتھ خاص کر رکھا ہے، جو کسی طور پر بھی صحیح نہیں۔ بعض احادیث میں 27ویں رات کا تذکرہ آتا ضرور ہے، لیکن یہ ویسے ہی ہے جیسے دیگر روایات میں دوسری راتوں کا تذکرہ ہے۔ نیز ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کسی سال لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہوئی ہو، لہٰذا اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے درست نہیں، اور مذکورہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کی تلاش ہونی چاہیے۔ آخری عشرہ میں شب بیداری کی مروجہ صورتیں یعنی وعظ و تقریر کا اہتمام، شبی نیز باجماعت دعا، ختم قرآن کا اہتمام، چراغاں اور زیادہ لائٹیں جلانا اس موقع پر شیرینی کی تقسیم وغیرہ کا ثبوت خیر القرون میں نہیں بلکہ اسماء سلف سے ان چیزوں کی ممانعت منقول ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری ایام میں جتنی محنت اور کوشش کیا کرتے تھے، اتنی محنت اور کوشش کسی اور ایام میں نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے بھی اس موقع کو نہیں گنوانا، کیونکہ لیلۃ القدر کوئی معمولی رات نہیں۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اسی بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس رات پر اکیلی علیحدہ سے باقاعدہ ایک مکمل سورت نازل فرمائی، جسے ہم سورہ قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اتنی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، اور یہ بات ہمارے لیے دلیل ہے یہ رات بہت خاص ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیریں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی لے کر اتریں، تو ہم نے رمضان کے آخری 10 ایام میں اپنا تہمت باندھ لینا ہے اور پوری لگن کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رمضان کے یہ آخری 10 ایام جو باقی رہ گئے ہیں، یہ ایام آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، کچھ پتہ نہیں کہ یہ موقع آخری موقع ہو، تو پھر پالیں اس موقع کو اور پالیں اپنے رب کی مغفرت۔ دعا ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے والے لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں۔ دعا ہے کہ اس رات جن لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں، آمین۔ لیلۃ القدر کی رات
اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس رات میں تسبیح و تحلیل، ذکر و عبادات، تلاوت قرآن اور صلاۃ تراویح کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں کثرت سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعا سکھائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے درج الحدیث مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ بخاری، حدیث نمبر 2014۔ لیلۃ القدر میں یہ کام ضرور کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ آخری عشرے کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 ہے۔